الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے رمضان میں سست پڑ جانے کا علاج۔ روزہ دار بھائیوں اور بہنوں، ابھی جلد ہی گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے رمضان کا استقبال کیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم اس کے پہلے آدھے حصے کو تقریباً رخصت کر رہے ہیں، اور اب اس کے آخری عشرے کا ہمیں انتظار ہے۔ شروع رمضان میں بہت سے لوگوں کی ہمتیں عبادت، ذکر اور تلاوت قرآن میں بہت بلند تھیں، مگر رمضان مبارک کے دنوں اور راتوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں میں سستی اور کاہلی یا پست ہمتی آنے لگی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن سے بندوں کی عبادتوں میں چستی اور پھرتی پیدا ہوتی ہے۔ ان میں سے چند کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ نمبر 1، اس مہینے کی عبادت میں تنوع اختیار کرنا۔ سستی کے پردے کو چاک کرنے میں اس کا بڑا دخل ہے۔ جب مسلمان کو عبادت میں کمزوری اور قصر مندی کا احساس ہو تو اسے دوسرے نیک عمل کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے جو اس کی سستی و کاہلی کو چستی میں بدل سکے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کام میں چستی، رغبت اور بلند ہمتی ہوتی ہے، اور ہر چستی میں سستی یعنی کاہلی، کمزوری اور ڈھیلا پن آ جاتا ہے۔ جس کی سستی میری دوسری سنت کو اختیار کرنے کے لیے ہو تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کی سستی اس کے علاوہ کو اختیار کرنے کے لیے ہو تو وہ ہلاک ہو گیا۔ نمبر 2، نفس کو ایسی چیز کا مکلف نہ بنانا جس کی وہ طاقت نہ رکھتا ہو، یا اس پر یک بیک اتنا بوجھ نہ ڈالنا جس کا وہ عادی نہ ہو۔ جتنا ممکن ہو اسی اعتبار سے دھیرے دھیرے یا درجہ بدرجہ اس پر بوجھ ڈالنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل جو برابر کیا جاتا رہے اگرچہ تھوڑا ہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حدیث پاک کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، جس عمل کی طاقت رکھو اسی کا اپنے آپ کو مکلف بناؤ، یعنی اسے اختیار کرو۔ نمبر 3، اطاعت کی مشقت پر صبر کرنا اور اس پر اجر و ثواب چاہنا، اس لیے کہ جس نے یقین کے ساتھ ثواب جانتے ہوئے رمضان کا روزہ رکھا اور قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! یہ بڑا اجر بندے کو صبر، نفس کی مشقت اور اللہ کے وعدے پر یقین کے ذریعے حاصل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، اس شخص کا انجام ہمیشہ ذہن میں تازہ رکھنا جس نے اس فضیلت والے اور عظیم دنوں کے مہینے میں نیکیاں حاصل کرنے میں کوتاہی کر دی۔ ہمیں اس دعا پر بھی غور کرنا چاہیے جو جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 3 بار آمین فرمایا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے سبب کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے کہا جو رمضان کا مہینہ پا لے اور اس کی مغفرت نہ ہو پھر وہ جہنم میں چلا جائے تو اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کہو آمین، تو میں نے آمین کہی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس مہینے میں یاد رکھنا کہ اس نے ہماری عمر لمبی کی، جس کی وجہ سے ہم نے اس سیام یعنی اس ماہ سیام یعنی روزہ، قیام اور مغفرت کو پا لیا۔
ہم بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور انہیں اس رمضان کو پا لینے کی آرزو تھی، لیکن آج وہ من و مٹی میں دفن ہو کر ہم اپنے اعمال کا سامنا کر رہے ہیں اور ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ نمبر 6، جسمانی صحت و عافیت کی نعمت کو یاد رکھنا، کیونکہ اس وقت بہت سے بیمار ایسے ہیں جو غموں کا شکار ہیں اور بہت سے زخمی ہو کر صاحب فراش ہیں۔ بیماری نے انہیں معذور اور پریشانی نے انہیں مجبور کر دیا ہے۔ اب وہ نیکیاں حاصل کرنے کی سکت رکھتے ہیں، نہ عبادت کرنے کی طاقت۔ بس مسلمان کے لیے مناسب ہے کہ وہ بلند ہمت ہو، اللہ عز و جل کی رضا کو ہمیشہ ذہن میں حاضر رکھے اور فضیلت والے اوقات اس کے لیے تقوی کے درجات میں ترقی اور بھلائیوں میں دوسروں سے آگے بڑھ جانے کا بہترین موقع ثابت ہوں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہمیں اپنے مقبول اور کامیاب بندوں میں شامل فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔